اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسأل جماعۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقریب ربنا فنناجیہ ام بعید فننادیہ فنزل۔ اور ایک جماعت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کیا ہمارا پروردگار قریب ہے کہ ہم اس سے سرگوشی کریں یا دور ہے کہ ہم اس کو پکاریں؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی ہم سے قریب ہے یا اللہ تعالی ہم سے دور ہے؟ قریب ہوگا تو سرگوشی سے کام چل جائے گا، آہستہ پکاریں گے، ہے نا؟ اور اگر دور ہوگا تو ہم زور سے پکاریں گے، زور سے آواز دیں گے۔ تو اللہ قریب ہے یا دور ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ جب آپ سے پوچھتے ہیں میرے بندے میرے بارے میں کہ میں قریب ہوں، میرے بارے میں جب آپ سے میرے بندے پوچھتے ہیں میرے بارے میں تو فَإِنِّي قَرِيبٌ مِّنْهُمْ بِعِلْمِي فَأُخْبِرُهُمْ بِذَلِكَ، تو میں قریب ہوں ان سے اپنے علم کے اعتبار سے۔ کس اعتبار سے؟ اپنے علم کے اعتبار سے میں بندوں سے قریب ہوں۔ فَأُخْبِرُهُمْ بِذَلِكَ، لہذا ان کو بتلا دو اس سلسلے میں۔ کس سلسلے میں؟ یعنی جو سوال کر رہے ہیں میری قربت کے تعلق سے کہ اللہ قریب ہے یا دور ہے، تو بتلا دو ان کو کہ میں ان سے کیا ہوں؟ قریب ہوں علم کے اعتبار سے۔ اور اس کا اثر کیا ہے کہ میں اتنا قریب ہوں کہ میں اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، کہ میں پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں، ہے نا؟ اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ پکارنے والے کی پکار کو، دعا کرنے والے کی دعا کو کیسے قبول کرتا ہے؟ بِإِنَالَتِهِ مَا سَأَلَ، اس چیز کو عطا کر کے جو اس نے مانگا تھا۔ یعنی دعا میں جو انسان مانگتا ہے یا اللہ کو پکار کر جو چیز مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا کر کے اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي دعائی بِالطَّاعَةِ، چنانچہ وہ لوگ بھی میری پکار کو قبول کریں طاعت کے ساتھ۔ یعنی جس طرح میں انسانوں کی پکار کو قبول کرتا ہوں، انسانوں کو چاہیے کہ وہ بھی میری پکار کو کیا کریں؟ قبول کریں۔ اور میری پکار کیا ہے؟ میری اطاعت۔ اللہ کی پکار کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت ہے۔ تو اللہ کی اطاعت کر کے انسان کو اللہ کی پکار پر بھی لبیک کہنا چاہیے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اور چاہیے کہ وہ ایمان لے آئیں مجھ پر تاکہ وہ راہیاب رہیں، راہیاب ہو جائیں۔ تو پہلے سے ہی ایمان تھا ان کے اندر، تب نہ سوال کیا اللہ تعالیٰ سے کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نزدیک ہے یا قریب دور ہے، ہم آہستہ پکاریں اللہ کو یا زور سے پکاریں، ہے نا؟ تو ایمان تو تھا ہی صحابہ کرام کو۔ تو یہاں پر لیؤمنوا کا مطلب کیا ہوگا؟ یدیموا علی الایمان، چاہیے کہ وہ ایمان پر ثابت قدم رہے، ہے نا؟ تو ایمان سے مراد ثابت قدمی، ایمان سے مراد یہاں پر کیا ہو جائے گی؟ ثابت قدمی، یعنی ایمان پر ثابت قدم رہنا۔ تو چاہیے کہ وہ ایمان پر ثابت قدم رہیں تاکہ وہ راہیاب ہو جائیں۔ آگے دیکھیے، وَحِلَّ لَكُمُ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ بِمَعْنَى الْإِفْضَاءِ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ بِالْجِمَاعِ نَزَلَ نَسْخًا لِمَا كَانَ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ مِنْ تَحْرِيمِهِ وَتَحْرِيمِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ بَعْدَ الْعِشَاءِ۔ بتایا تھا میں کل کہ روزے کے اندر کئی تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ ایک تبدیلی ہوئی ہے کہ رمضان المبارک کے روزے سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، مہینے کے 3 روزے لازم تھے، لیکن کیا ہے رمضان المبارک کا روزہ فرض ہونے کے بعد عاشورہ کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی اور مہینے کے 3 روزے کی فرضیت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ اسی طرح بتایا تھا کیا کہ روزے کے اندر جو ہے ایک چیز یہ تھی کہ جو آدمی سو گیا، جو آدمی رات میں سو گیا تو سوتے ہی جیسے ہی نیند آئی اس کا روزہ شروع ہو جایا کرتا تھا۔ شروع میں جب روزے کی فرضیت جس وقت ہوئی تھی اس وقت کیا تھا معاملہ کہ نیند جو تھا وہ بارڈر تھا، ہے نا؟ جیسے ہی نیند آئی، آنکھ لگ گئی رات میں، ویسے ہی اس کا روزہ شروع ہو گیا۔ اب وہ کھا پی نہیں سکتا تھا تاکہ کل سورج غروب ہو جائے تو وہ کھاتا پیتا افطار کرتا، ہے نا؟ تو یہ بڑا سخت حکم تھا۔ بعض صحابہ سے چوک ہو گئی، اس حکم پر عمل ہونے میں دقت آئی، پریشانی آئی صحابہ کرام کو۔
ایک صحابی تھے، وہ کھیت سے آئے، تھکے ہوئے تھے، گھر میں کھانے پینے کا کوئی نظم نہیں تھا۔ ان کی اہلیہ بولی کہ آپ ٹھہریے، میں کچھ لے کے آتی ہوں، کھانا پینا کے لیے انتظام کر کے آتی ہوں۔ وہ گئی ادھر انتظام کرنے کے لیے، بیچارے ٹیک لگائے، نیند آ گئے، سو گئے۔ اب روزہ شروع، کیا ہوا؟ روزہ شروع۔ جب وہ آئی تو ادھر روزہ شروع ہو چکا تھا، اب کھا پی نہیں سکتے تھے، سمجھا؟ اسی طرح بعض صحابہ کہ کیا نام ہے، رات میں ان سے ہم بستری ہو گیا، رات میں کیا ہو گیا؟ روزے کی رات میں ان سے ہم بستری ہو گئے بیوی کے ساتھ، حالانکہ یہ ممنوع تھا کہ جیسے ہی نیند آئے معاملہ ختم، روزہ شروع ہو جائے گا، ہے نا؟ تو یہ جو دقت ہوئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں نرمی فرما دی۔ کیا کر دیا؟ حکم کے اندر نرمی فرما دی۔ اب کیا ہوا کہ اب ایسا نہیں کہ صرف نیند آئی روزہ شروع ہو جائے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حد بندی کر دیا کہ تم کو صبح صادق تک، کیا ہے؟ تم کو صبح صادق تک اجازت ہے کہ تم کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہو، ہے نا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آ گیا تھا کہ انہوں نے رات میں ہم بستری کر لیا تھا بیوی سے، صبح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے کہ اللہ کے رسول ہم سے چوک ہو گئی ہے اور یہ حدود کی خلاف ورزی ہوئی ہے، کیا کہ جو ممنوع تھا اس کا ہم نے ارتکاب کر لیا، رات میں ہم بستری جائز نہیں تھی، ہم نے کر لیا ہے نا؟ تو اسی پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ دیکھیے، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، تمہارے لیے حلال ہے، حلال قرار دیا گیا روزے کی رات میں، الرفث، بے حیائی کی باتیں اپنی بیویوں سے۔ رفث کہتے ہیں جماع کے وقت جو میاں بیوی آپس میں بات کرتے ہیں تو وہ کہلاتا ہے رفث، بے حیائی کی بات، ہے نا؟ جو اسی وقت اچھا لگتا ہے لیکن بعد میں برا لگتا ہے، بعد میں کیا ہے؟ برا لگتا ہے، تو یہ رفث کہلاتا ہے نا؟ انہوں نے معنی کیا رفث کا بمعنی الافضاء، رفث افضا کے معنی میں ہے، سمجھا؟ افضا کا مطلب ہوتا ہے کہ بے حجاب ہونا، کیا ہونا؟ بے حجاب ہونا، مرد اور عورت دونوں کا آپس میں مل جانا اس حال میں کہ کوئی پردہ حائل نہ ہو، یہ کہلائے گا افضا۔ مراد کیا ہوگا؟ جمع، مراد کیا ہوگا؟ جمع، ہے نا؟ اس لیے کہ مرد اور عورت کیا ہے؟ برہنہ بدن اسی وقت ملتے ہیں جبکہ جمع ہوتا ہے نا؟ تو فرمایا تمہارے لیے حلال قرار دیا گیا روزے کی رات میں رفث کو، یہ رفث افضا کے معنی میں ہے، یعنی اپنی عورتوں سے جمع کو، اپنی عورتوں سے جمع کو حلال قرار دیا گیا، سمجھا؟ تو رفث کا لغوی معنی کیا تھا؟ جمع کے وقت بے حیائی کی بات جو کرتے ہیں آپس میں، وہ رفث کہلاتا ہے نا؟ جو بعد میں برا لگتا ہے، اس وقت اچھا لگتا ہے لیکن بعد میں برا لگتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ انہوں نے رفث کا کیا کر دیا؟ افضا کے معنی میں، کیا افضا کے معنی میں لیا۔ افضا کے معنی کا مطلب کیا ہوا؟ کہ بے حجاب ہونا میاں بیوی کا، دونوں کے درمیان کوئی پردہ حائل نہ ہو۔ اور مراد کیا ہو جائے گا اس سے؟ یہ کب ہوتا ہے؟ جبکہ جمع کیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ رفث کا لازمی معنی کیا ہو گیا؟ جمع ہوا، رفث بول کر کے جمع مراد لیا گیا۔ تمہارے لیے حلال قرار دیا گیا روزے کی رات میں جمع کرنا اپنی عورتوں سے۔ نزل نسخا لما كان فی صدر الاسلام من تحریمہ و تحریم الاکل والشرب بعد العشاء، اور یہ آیت نازل ہوئی بطور نسخ کے، اس چیز کے نسخ کے جو شروع اسلام میں کیا ہے؟ ممنوع تھا، یہ حرام تھا، اور وہ کھانا اور پینا عشاء کے بعد، کھانا اور پینا عشاء کے بعد، ٹھیک ہے؟ تو عشاء کی نماز کے بعد یا نیند آنے کے بعد کیا تھا؟ کھانا بھی جائز نہیں، پینا بھی جائز نہیں، جمع بھی جائز نہیں، ہے نا؟ تو اس آیت نے کیا کر دیا؟ اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ کیا کر دیا؟ میں منسوخ کر دیا۔ تو من تحریم ہی ای تحریم الجمع، کہ جمع حرام تھا، و تحریم الاکل، کھانا حرام تھا، والشرب، اور پینا حرام تھا، بعد العشاء، عشاء کے بعد، بعد العشاء، عشاء کے بعد۔ تو عشاء سے مراد یہاں پر خاص عشاء کا وقت نہیں ہے، سمجھا؟ بلکہ مراد کیا ہے؟ نوم ہے۔ کیا ہے؟ نوم ہے، کہ اگر کوئی کو نیند آ گئی، عشاء سے پہلے ہی اگر نیند آ گئی تو اس کا روزہ شروع ہو جاتا تھا، ہے نا؟ اب اگر وہ بیچ میں اٹھے، نیند ٹوٹ جائے اور کھانا پینا چاہے تو کھا نہیں سکتا تھا، جیسے کہ حضرت قیس ابن سرما انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ آئے کھیت سے، تو کھیت سے آنے کے بعد تو شام کے وقت آئے تھے، سورج ڈوب چکا تھا، رات کا پہلا حصہ تھا، ہے نا؟
عشاء سے پہلے کا وقت تھا اور کھانے کا کوئی بندوبست نہیں تھا، گئی بیوی انتظام کرنے کے لیے، ادھر نیند آ گئی ہے نا، روزہ شروع ہو گیا۔ اب نیند جب ٹوٹی تو روزہ شروع ہو چکا تھا، کھا نہیں سکتے تھے، پی نہیں سکتے تھے، ہم بستری نہیں کر سکتے تھے، تو نیند ہے، کیا ہے؟ نیند۔ تو نیند سے روزہ شروع ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا، کہاں گیا؟ ہن لباس لکم، وہ تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو، وہ تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ کون تمہاری لباس ہیں؟ یعنی تمہاری بیویاں تمہاری لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ کیا مطلب؟ کنایۃ عن تعانقہما، یہ کنایہ ہے ان دونوں کے معانقہ سے، سمجھا؟ کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے گلے گلے مل کر کے سوتے ہیں عام طور پر، ہے نا، تو گویا کہ شوہر بیوی کو ڈھانپے ہوتا ہے اور بیوی شوہر کو ڈھانپے ہوتی ہے، تو دونوں ایک دوسرے کے لیے کیا ہو گئے؟ لباس کے مانند ہو گئے۔ او احتیاج کل منہما الی صاحبہ، یا اس لیے لباس کہا گیا، لباس کی وجہ بتلا رہا ہے نا کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے لباس کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے سے چپک کر کے سوتے ہیں، معانقہ کرتے گلے گلے مل کر کے سوتے ہیں، اور ان کے درمیان گویا کہ شوہر بیوی کے لیے حجاب ہوتا ہے اور بیوی شوہر کے لیے حجاب ہو جاتی ہے، تو لباس کنایہ ہو گیا لباس سے، ہے نا۔ اور یا اس لیے لباس استعمال کیا گیا کہ ان میں سے ہر ایک کو اپنے پارٹنر کی ضرورت پڑتی ہے، بیوی کو شوہر کی ضرورت ہے، شوہر کو بیوی کی ضرورت ہے، جس طرح انسان کو کپڑے کی ضرورت پڑتی ہے نا، تو اس لیے لباس کہا گیا۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ جانتا تھا کہ تم خیانت کرتے ہو اپنے آپ سے جماع کے ذریعے سے روزے کی رات میں، ہے نا، کہ روزہ رکھ کر کے، یعنی روزہ شروع ہو گیا، کیا ہو گیا؟ عشاء میں یا رات میں نیند آئی، روزہ شروع ہو گیا، اب نیند ٹوٹی، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ جو حکم ہے بڑا سخت ہے، تم اس میں خیانت کرو گے، ہے نا، اور تم سے چوک ہو سکتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ نرمی فرما دیا آگے، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ تم خیانت کرو گے اپنے آپ سے، کیا خیانت کرو گے؟ بالجماع لیلۃ الصیام، کہ روزے کی رات میں جمع کر کے، وقع ذلک لعمر، یہ واقعہ پیش آیا حضرت عمر کو، وغیرہ، اور ان کے علاوہ دیگر صحابہ کو، کہ انہوں نے رات میں کیا کر لیا؟ کہ نیند آ گئی تھی، نیند ٹوٹی، بیوی سے ہم بستری کر لیا، ہے نا، تو روزہ شروع ہو چکا تھا اور ہم بستری ہو گئی، تو واعتذروا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عذر پیش کیا، ہے نا، اور عذر یہی پیش کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم تھکے ہارے تھے اور ہم کو بھوک سے پریشان تھے، ہم آئے اور ہم ٹیک لگائے، ہم کو نیند آ گئی، ہے نا، ہمارا روزہ شروع ہو گیا، اب ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہو گیا دن گزارنا، کیسے کام چلے گا، سمجھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، روزے کی رات میں ہم بستری ہو گئی ہے، رات میں ہم بستری ممنوع تھی، سمجھا، اور یہ ان کنٹرول ہو گیا، کیسے ہوگا، سمجھا؟ تو یہ سب آئے حضور کے پاس کس لیے؟ معذرت کرنے کے لیے کہ ہمارے لیے معافی کی درخواست کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ فتاب علیکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر متوجہ ہوا، تمہاری توبہ قبول کیا، قبل توبتکم، تمہاری توبہ قبول کیا، وعفی عنکم، اور تمہاری اس چوک کو معاف کر دیا، سمجھا؟ چاہے وہ قیس ابن سلمہ ہوں، چاہے حضرت عمر ہوں، یا ان جیسے اور دیگر صحابہ سے جو روزے کی رات میں کھانے پینے میں چوک ہوئی یا ہم بستری کر کے جو چوک ہوئی، اللہ نے سب کو معاف کر دیا۔ فالآن اذا احل لکم باشروہن جامعوہن وابتغوا طلبوا ما كتب اللہ لکم ای اباءہ من الجماع او قدرہ من الولد، تو اب جبکہ تمہارے لیے حلال قرار دیا گیا ہے، روزے کی رات میں جمع کرنا جب تمہارے لیے حلال ہو گیا، اوپر آ چکا ہے احل لکم، تو باشروہن، تم ان سے جمع کرو۔ باشرو کیا ہے؟ باشر یباشر کے معنی کھال سے کھال ملانا، مراد کیا ہے؟ جمع کرنا، تو تم ان سے جمع کرو۔ وابتغوا طلبوا ما كتب اللہ لکم، اور تم تلاش کرو اس چیز کو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اللہ نے تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے، لکھ دیا ہے۔ کیا اللہ نے لکھ دیا ہے؟ ای اباہ من الجماع، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو جمع کو حلال قرار دیا ہے، پہلے ممنوع تھا اب حلال قرار دیا ہے، لہذا تم کر سکتے ہو، کوئی دقت نہیں ہے۔ او قدرہ من الولد، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جو اولاد تجویز کر رکھی ہے، تم جمع کے ذریعے سے اس کو تلاش کر سکتے ہو۔ جمع سبب ہے نا اولاد کا، جمع سبب ہے کس کا؟
اولاد کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہاری تقدیر میں لکھا ہے اولاد، روزے کی رات میں تم ہم بستری کر سکتے ہو ان اولاد کو تلاش کرنے کے لیے، خدا کی تقدیر کو پانے کے لیے، خدا کی تقدیر کو پانے کے لیے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور تم کھاؤ اور پیو، اللَّيْلَ كُلَّهُ، پوری رات۔ اب کھانے پینے کی اجازت مل گئی، پہلا حکم کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا۔ کون سا حکم؟ کہ جیسے ہی نیند آئی رات میں تو ویسے ہی کھانا حرام، پینا حرام، جمع حرام، یعنی روزہ شروع، تو رات ہی سے روزہ شروع ہو جاتا تھا، سمجھا؟ تو گویا کہ نیند ہی ان کا اختتام سحری تھا۔ کیا تھا؟ نیند ہی اختتام سحری تھا۔ حتیٰ یتبین، تم کھاؤ اور پیو پوری رات، یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگا ممتاز ہو جائے کالے دھاگے سے، یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگا صبح صادق کا کالے دھاگے سے ممتاز ہو جائے۔ سمجھا کیا مطلب؟ ای الصادق بیان للخط الابیض، الصادق فجر سے مراد الصادق ہے، صبح صادق۔ فجر دو ہوتی ہے، ایک فجر کاذب اور ایک فجر صادق۔ فجر کاذب جو ہوتی ہے اس کی روشنی آپ کے سر کے اوپر ہوتی ہے، بیچ آسمان میں، کس میں؟ بیچ آسمان میں اس کی روشنی ہوتی ہے اور لمبے دھاگے کی طرح روشنی ہوتی ہے، سمجھا؟ اور کیا ہے؟ فجر صادق وہ مشرق سے نمودار ہوتی ہے، سمجھا؟ اور پھر وہ پھیلتی چلی جاتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ پھیلتی چلی جاتی ہے۔ تو صبح کاذب کے بعد پھر اندھیرا چھا جاتا ہے، لیکن صبح صادق کے بعد اندھیرا نہیں چھاتا ہے نا؟ تو فرمایا کہ فجر سے مراد کون سی فجر ہے؟ صبح صادق۔ تو صبح صادق تک انسان کو اجازت ہے کس کی؟ کھانے پینے اور جمع کرنے کی۔ بیان الخط الابیض و بیان کیا ہے؟ یہ الصادق بیان ہے خط ابیض کا، من الفجر جو ہے نا، تو من بیانیہ، من حرف جار، الفجر مجرور، جار مجرور سے مل کر بیان ہوا کس کا؟ الخط الابیض کا، ہے نا؟ تو الخط الابیض کا یہ بیان ہے، کون؟ الفجر۔ اور بیان الاسود محذوف، اب خط اسود کا بیان کون سا ہوگا؟ لفظ کے اعتبار سے تو خط اسود سے قریب کون ہے؟ من الفجر۔ من الفجر کس سے قریب ہے؟ الخط الاسود کے قریب ہے من الفجر، سمجھا؟ لیکن اس سے اس کا تعلق نہیں ہے، من الفجر کا تعلق کس سے ہے؟ الخیط الابیض سے، پیچھے والے سے۔ من الفجر کا تعلق کس سے ہے؟ الخط الابیض سے۔ اور خط اسود کا جو بیان ہے وہ محذوف ہے۔ کیا ہے وہ؟ بیان محذوف ہے۔ وبیان الاسود محذوف ای من اللیل، اور اسود کا بیان محذوف ہے من اللیل۔ عبارت یوں ہو جائے گی حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الفجر من الخیط الاسود من اللیل، یہاں تک کہ صبح صادق کی سفیدی، صبح صادق کا سفید دھاگا ممتاز ہو جائے رات کے کالے دھاگے سے، رات کے کالے دھاگے سے۔ شبہ ما یبدو من البیاض وما یمتد معه من الغبش بخطین ابیض واسود فی الامتداد، اور تشبیہ دی گئی اس سفیدی کو جو ظاہر ہوتی ہے، وما یمتد معه من الغبش، اور اس تاریکی کو غلس بھی پڑھا گیا ہے، ایک نسخہ میں غلس ہے، ایک نسخے میں غبس ہے نا، غبش، اور اس تاریکی کو جو اس کے ساتھ پھیلتی ہے دو دھاگوں سے، سفید اور کالا، درازی میں، کس چیز میں؟ درازی میں، کس چیز میں؟ درازی میں۔ تو تشبیہ دی گئی ہے اس سفیدی کو جو ظاہر ہوتی ہے اور اس تاریکی کو جو اس کے ساتھ پھیلتی ہے دو دھاگوں سے، وہ ابیض اور اسود ہے درازی میں۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ صبح کاذب کی جو روشنی ہوتی ہے وہ دھاگے کی طرح ہوتی ہے، اور صبح صادق کی جو روشنی ہوتی ہے وہ تو پورب سے ہوتی ہے، پھیلتی ہے نا؟ تو صبح صادق کی روشنی تو دھاگے کی طرح نہیں ہوتی ہے، صبح کاذب کی روشنی دھاگے کی طرح لمبائی میں ہوتی ہے۔ تو یہ، اور یہاں پر کیا کیا گیا ہے؟ صبح صادق کی روشنی، صبح صادق کو بھی اور صبح کاذب کو بھی دھاگے سے تشبیہ دیا۔ کس سے دیا گیا ہے؟ دھاگے سے، ہے نا؟ آیا سمجھ میں؟ تو صبح کاذب پر تو فٹ بیٹھتا ہے، چونکہ صبح کاذب کی روشنی دھاگے کی طرح لمبی ہوتی ہے، لیکن صبح صادق کی روشنی پھیل رہی ہوتی ہے پورب سے، ہے نا؟ تو یہ تشبیہ جو دی گئی ہے دھاگے سے، تو صبح کاذب پر تو فٹ بیٹھتی ہے لیکن صبح صادق پر فٹ نہیں بیٹھتی ہے۔ اسی کا جواب دیا ہے کہ درازی کے اعتبار سے تشبیہ دی گئی ہے کہ صبح صادق جب نمودار ہوتی ہے پہلی شروع میں، صبح صادق جب مشرق سے نمودار ہوتی ہے
تو اس کا اوپری کنارہ جو ہوتا ہے وہ دھاگے کی طرح ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ دھاگے کی طرح ہوتا ہے، اور پھر وہ روشنی پھیلنے لگتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ پھیلنے لگتی ہے. لہذا کوئی دقت کی بات نہیں ہے. آیا سمجھ میں؟ تو سوال یہ ہوا، اس عبارت کا مطلب یہ ہوا کہ سوال یہ ہوا کہ یہ تشبیہ جو دی گئی ہے خط ابیض سے، تو یہ تو صبح صادق پر نہیں فٹ بیٹھتا ہے بلکہ صبح کاذب پر فٹ بیٹھتا ہے، اس لیے کہ صبح کاذب دراز میں ہوتی، لمبائی میں ہوتی ہے نا، صبح صادق لمبائی میں نہیں ہوتی ہے، وہ تو چوڑائی میں پھیل کر کے آ رہی ہوتی ہے صبح صادق. تو اسی کے بارے میں فرمایا کہ تشبیہ درازی میں دینا مقصود ہے، اس لیے کہ جب صبح صادق مشرق سے نمودار ہوتی ہے تو وہ بھی ابتداً دھاگے کی طرح رہتی ہے، پتلی باریک، اور پھر وہ دھیرے دھیرے پھیلنا شروع کر دیتی ہے نا. تو درازی میں تشبیہ مقصود ہے. ثم اتموا الصیام من الفجر الی اللیل، پھر روزے کو پورا کرو صبح صادق سے رات تک. رات سے مراد رات غایت مغیّہ میں داخل نہیں ہے. ای الی دخولہ بغروب الشمس، یعنی سورج کے ڈوبنے سے رات کے داخل ہونے تک، یعنی سورج ڈوب کر کے جو رات داخل ہوگی تو اس سے پہلے پہلے کیا کرو؟ تم روزے کا افطار کر لو، روزے کا افطار کر لو. تو الی اللیل جو ہے نا، تو اس کی تشریح الی دخولہ کر کے بتلا دیا کہ رات روزے میں داخل نہیں ہے، غایت مغیّہ میں داخل نہیں ہے. ولا تباشروہن نساءکم، اور تم اپنی عورتوں سے جمع نہ کرو اس حال میں کہ تم اعتکاف کر رہے ہو مسجدوں میں، یعنی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہو تو تم کیا ہے؟ جمع نہ کرو، تم جمع نہ کرو، ہے نا. تو اب جو حکم تھا پہلا وہ اعتکاف کے ساتھ رہا. کیا رہا؟ رات میں تو منسوخ ہو گیا، رات میں اجازت مل گئی کھانے پینے کی، جمع کرنے کی، ہے نا، اپنے گھروں میں. لیکن اگر کوئی آدمی اعتکاف کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ اعتکاف کر رہا ہے اور مسجد میں مقیم ہے نا، تو اب اس کے لیے کھانے پینے کا حکم تو ہے ہی، کھانا پینا میں کوئی دقت نہیں ہے، لیکن جمع کا حکم اس کے لیے کیا ہے؟ پہلے والا باقی ہے کہ جمع نہیں کر سکتا، ہے نا. اگر کوئی آدمی اعتکاف کر رہا ہے، مسجد میں اعتکاف کی نیت سے ہے، تو اپنی بیوی سے جمع نہیں کر سکتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسجد میں تو جمع ہوگا ہی نہیں، مسجد میں تو اعتکاف ہوگا، مسجد میں عبادت ہوگی، تو مسجد میں جمع کیسے ہوگا؟ کہا وانتم عاکفون فی المساجد، اس حال میں کہ تم اعتکاف کر رہے ہو مسجدوں میں، تم بیویوں سے جمع نہ کرو. مسجد میں کوئی کیسے جمع کر سکتا ہے؟ تو اسی کی تشریح کر رہے ہیں آگے کہ متعلقم بعاکفون نہی لمن کان یخرج وهو معتکف فیجامع امرأته ویعود فی المساجد. یہ متعلق ہے عاکفون سے، کس سے؟ فی المساجد میں جو جار مجرور ہے نا، فی حرف جار المساجد مجرور، اس کا تعلق کس سے ہے؟ عاکفون. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ نہیں ہے اس شخص کے لیے، ممانعت ہے جو نکلے اور وہ اعتکاف کر رہا ہو اور اپنی بیوی سے جمع کرے اور لوٹ کر کے آئے. یعنی اعتکاف کرنے والا اپنی مسجد سے نکل کر کے اور اپنے گھر جائے اور بیوی سے جمع کرے اور پھر نہا دھوا کر کے لوٹ کر کے مسجد میں آ جائے، یہ ممانعت ہے، یہ حرام. مسجد میں تو کر ہی نہیں سکتا ہے نا، مسجد میں تو جمع ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو فی المساجد کا مطلب کیا ہوا؟ فی المساجد کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ مسجدوں میں اعتکاف میں ہے، مسجدوں میں اعتکاف میں ہے، فی المساجد کا تعلق لا تباشروا سے نہیں ہے، بلکہ فی المساجد کا تعلق کس سے؟ عاکفون سے. کس سے؟ عاکفون سے ہے کہ مسجد میں اگر اعتکاف کر رہا ہے، اعتکاف کی حالت میں ہے، تو ایسا شخص مسجد سے باہر نکل کر کے اپنے گھر جا کر کے بیوی سے جمع نہ کرے. تو عاکفون فی المساجد کا تعلق جار مجرور سے عاکفون سے ہے، نہ کہ لا تباشروہن سے، نہ کہ لا تباشروہن سے، اس لیے کہ مسجد میں بیٹھ کر کے یا سو کر کے جمع کا تصور ایک مسلمان کر نہیں سکتا ہے نا. تو لہذا مطلب کیا ہوا کہ اعتکاف کی حالت میں آپ ہیں اور گھر جائیے، گھر جا کر کے آپ بیوی سے جمع کر لیا اور پھر آپ وہاں سے نہا دھوا کر کے مسجد آ گئے، یہ ممانعت ہے، اعتکاف کی حالت نہیں کر سکتے ہیں ایسا. تلک الاحکام المذکورۃ حدود اللہ، یہ مذکورہ احکام اللہ کے حدود ہیں. یہ مذکورہ احکام کیا ہیں؟ اللہ کے حدود ہیں. حدھا لعبادہ، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے حد مقرر کیا ہے. لیقفوا عندہا، تاکہ وہ اس کے پاس رک جائیں. کیا ہو جائے؟ رک جائیں، یعنی ممنوعات کا ارتکاب نہ کریں، حرام کا ارتکاب نہ کریں. فلا تقربوہا، لہذا وہ اس حرام کے قریب نہ جائیں، لہذا وہ اس حرام کے قریب نہ جائیں. ٹھیک ہے. احکام دو طرح کے ہوتے ہیں،
احکام دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک امور اور ایک مامور اور ایک منہی، ایک مامور اور ایک منہی۔ جس کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اس کو تو کرنا ہے، اور جس کے نہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اس کو نہیں کرنا ہے۔ تو نہ کرنے میں بھی بعض احکام ایسے ہوتے ہیں جن میں ان احکام کو تو کرنا نہیں ہے بلکہ ان احکام کے نزدیک بھی نہیں جانا ہے، ان احکام کے نزدیک بھی نہیں جانا ہے۔ جیسے کہ لا تقربوا الزنا، لا تفعلوا الزنا نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا ہے، یعنی ان اسباب کو بھی اختیار نہیں کرنا ہے جو زنا تک آپ کو پہنچا دے، ہے نا۔ تو ایسے احکام کو کیا کہا جائے گا؟ حدود کہا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ حدود۔ اور یہ احکام مذکورہ اللہ کے حدود ہیں، اللہ نے گھیر دیا ہے بندوں کے لیے تاکہ وہ اس کے قریب رک جائیں، ہے نا، تاکہ اس کے پاس رک جائیں اور بارڈر کراس نہ کریں، ممنوعات کا اور حرام کا ارتکاب نہ کریں۔ فلا تقربوها، لہذا وہ اس کے قریب نہ جائیں۔ لا تقربوا ابلغ من لا تعتدوا، یہ لا تقربوها کا جملہ جو ہے نا لا تعتدوا سے زیادہ بلیغ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر جہاں بھی حدود اللہ کا تذکرہ آیا ہے وہاں کیا ہے؟ آگے لا تعتدوا، کہ تم حدود اللہ کی خلاف ورزی نہ کرو، حدود اللہ کی خلاف ورزی نہ کرو، تم زیادتی نہ کرو، ہے نا۔ تو اکثر جگہوں پر جہاں بھی حدود اللہ ہے قرآن میں استعمال کیا گیا ہے لا تعتدوا کا لفظ، لیکن یہاں کیا استعمال کیا ہے؟ لا تقربوها۔ کیا استعمال کیا ہے؟ لا تقربوها۔ تو لا تقربوها کنایہ ہے اور لا تعتدوا کیا ہے؟ صریح ہے۔ لا تعتدوا کیا ہے؟ صریح ہے، اور لا تقربوا کنایہ ہے، اور کنایہ صریح کے مقابلے میں زیادہ بلیغ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کنایہ صریح کے مقابلے میں زیادہ بلیغ ہوتا ہے۔ اور تم اس کے قریب مت جاؤ، کس کے قریب؟ محرمات کے قریب، حرام چیزوں کے قریب، ممنوعات کے قریب۔ ابلغ من لا تعتدوا، یہ لا تعتدوا سے زیادہ بلیغ ہے، لا تعتدوها سے زیادہ بلیغ ہے، جس کو تعبیر کیا جاتا ہے دوسری آیتوں میں، یعنی بعض آیتوں میں لا تعتدوها جو ہے نا، تو لا تعتدوها کے مقابلے میں لا تقربوها یہاں پر کیا ہے؟ جو کہا گیا ہے وہ زیادہ بلیغ ہے، اس لیے کہ لا تعتدوا کا مطلب ہے صراحتاً خلاف ورزی کرنا حدود اللہ کی، ہے نا۔ تو یہ صراحتاً کوئی لفظ بولنا اور اس کے مقابلے میں کنایتاً لفظ بولنا لا تقربوا، تو صراحتاً بولنے سے کنایتاً بولنا زیادہ کیا ہے؟ بلیغ ہوتا ہے۔ آگے دیکھیے، كذلك كما بين لكم ما ذكر يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، ایسے ہی جیسا کہ تمہارے لیے مذکورہ چیزیں بیان کی گئیں، اوپر جتنے احکام ہیں وہ آئے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے تاکہ تم بچو اس کے حرام کردہ چیزوں سے، اس کے حرام کردہ چیزوں سے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ أَيْ لَا يَأْكُلُ بَعْضُكُمْ مَالَ بَعْضٍ بِالْبَاطِلِ الْحَرَامِ شَرْعًا كَالسَّرْقَةِ وَالْغَصْبِ وَلَا تُدْلُوا أَيْ تُلْقُوا بِهَا أَيْ بِحُكُومَتِهَا أَوْ بِالْأَمْوَالِ رِشْوَةً إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا کہاں گیا؟ اور تم مت کھاؤ اپنا مال آپس میں، یعنی تم میں کا بعض کا مال نہ کھائے بالباطل، ناحق طریقے سے، حرام طریقے سے، ہے نا۔ یعنی ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا مال یا ایک مسلمان کے لیے دوسرے کسی بھی انسان کا مال ناحق طریقے سے نہیں کھانا ہے۔ ناحق طریقہ کون سا ہو سکتا ہے؟ غصب کر کے، لوٹ کر کے، سمجھا، اور کیا ہے؟ زمین پر قبضہ کر کے، غصب کر کے، کھیت پر قبضہ کر لیا، اپجا کے کھا رہا ہے، چوری کر لیا، مال چوری کر لیا، تو یہ سب کیا ہے؟ ناجائز طریقہ ہے۔ تو ایک انسان کے لیے دوسرے انسان کا مال ناجائز طریقے سے کھانے کی اجازت نہیں ہے، لینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اے لوگو تم نہ کھاؤ اپنا مال آپس میں، یعنی تم میں کا بعض کا مال ناحق طریقے سے نہ کھائے۔ ناحق سے مراد، باطل سے مراد حرام طریقے سے جو شرعاً حرام ہو، کہ جیسے کہ سرقہ ہے اور غصب ہے۔ وَلَا تُدْلُوا أَيْ تُلْقُوا بِهَا بِحُكُومَتِهَا أَوْ بِالْأَمْوَالِ رِشْوَةً إِلَى الْحُكَّامِ، اور تم مت لے جاؤ اس کو، اور مت لے جاؤ اس کو، کس کو؟ مقدمہ مال کو، سمجھا، او بالاموال، یا اموالوں کو، رشوت کے طور پر إِلَى الْحُكَّامِ، حکام کے پاس، کیا ہے؟ إِلَى الْحُكَّامِ، حکام کے پاس، لِتَأْكُلُوا باتخاذ کو کیا ہے؟ بند کرو۔